چھوڑ دیا اس کو, باقی بچوں کو بھی پکڑے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو اس نے جو کیا بچی کے ساتھ پوری زندگی اس کے ساتھ نہیں رہے گا یہ چیز. صلح نہیں کرنی چاہیے نا. اب کیا یعنی ہم بندے ہیں وہ یہی جا کے باقی کسی اور بچیوں کے ساتھ کرے گا, پھر تو پھر باقیوں پہ بھی ظلم ہوئے گا نا. اچھا نیکسٹ وہ ایمن. تو آپ کہاں یہ اکیلی تھی؟ پکڑ لیا تھا. بالکل بھی جو ہے نا, دیکھیں بچیوں کے ساتھ ظلم ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے شکر ہے آواز اٹھائی ہے, آپ نے اپنی بچی کو اسٹرانگ کرنا ہے, ایمن کو. یہ صلح بالکل بھی نہیں کرنی. دیکھیں یہ درندے باہر پھرتے رہیں گے, وہ ایک بچی کے ساتھ ظلم کریں گے تو دوسری کے ساتھ کریں گے. ویری گڈ. نہیں, پولیس کی یہ رسپانسبلٹی ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. میں وہی کہوں گی, آج میرا آنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ میں جھنگ خود آؤں, اور بلال صاحب نے بڑا ویلکم کیا ہے, ماشاءاللہ پوری ٹیم یہاں تھی, تحفظ مرکز کی بھی. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. یہ سی ایم کا ویژن بھی تھا, اور ہمارے آئی جی صاحب کا بھی ویژن ہے کہ انکلوسیو سوسائٹی ہونی چاہیے, چاہے مائنورٹی ہو, چاہے ٹرانسجینڈر ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈم مریم نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا خواتین میری ریڈ لائن ہے, اور بچے. تو خواتین کا تحفظ جو ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. تو خواتین کو جیسے یہ بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا, دیکھیں اس سب سے پہلے تو میڈم مریم نے یہ کہا کہ بچیوں کا جب بھی کوئی عورتوں کا یا بچیوں کا کوئی بھی کیس ہو, سب سے پہلے امیجیٹلی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. آپ نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوئے گا کہ فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہو جائے. ودن پولیس از سپوز ٹو کہ وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے. پہلی چیز. دوسری بات, میں نے دیکھا کہ خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ بہت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں, خود آ کے رپورٹ بھی کرتی ہیں, اور کئی دفعہ والدین کو رپورٹ نہیں کرتی, کئی دفعہ وہ خود آ کے تھانے میں رپورٹ کرتی ہے. میں نے ایسے بچی دیکھی ہے, کل میں نے اس کو وزٹ کیا ہے صاحبال میں, اور تو وہ بچی کے والد اس کے ساتھ یہ زنا غلط کام کر رہا تھا, اور اس نے اپنی امی کو نہیں بتایا, وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور اس نے والد کو پکڑوایا. تو میں سب کو یہ کہوں گی کہ ہماری بچیاں جو ہیں آواز بلند کریں, ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے یا ریپ ہوتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ وکٹم نہیں ہو, آپ سروائیور ہو. آپ نے آگے بڑھ کے اس کو آواز بلند کرنی ہے اپنی, ٹھیک ہے. آپ نے پولیس کے پاس سیدھا آنا ہے. اگر کئی دفعہ پیرنٹس کہہ دیتے ہیں نہیں ہماری عزت خراب ہو گئی, ہمارا آنر خراب ہو گیا, بالکل نہیں. سب سے پہلے تو بچیاں خود آ کے اپنی رپورٹنگ کریں, اور پیرنٹس کو صلح نہ کرنے دیں. اور دوسری بات, میں پیرنٹس کو بھی یہ کہوں گی کہ پیرنٹس نہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. پیرنٹس کو بھی میک شور کرنا چاہیے چھوٹی بچیوں کو اکیلے کہیں نہ بھیجیں, چھوٹے بیٹوں کو اکیلے کہیں نہ بھیجیں. جس طرح میں دیکھ رہی ہوں سیکشولی اسالٹ بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی اپنے والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کا خیال بھی رکھیں, ان کے لیے اسٹینڈ بھی لیں. اور اسی طرح دیکھیں میڈیا, میں نے دیکھا کہ بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. میڈیا چھوٹی سی بھی بات ہو اس کو کور بھی کرتا ہے, ہائی لائٹ بھی کرتا ہے. کئی دفعہ چیزیں ہمیں میڈیا سے پتہ چلتی ہیں. اسی طرح پولیس اپنا بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے, فوری ایف آئی آر کر رہی ہے, ملزموں کو گرفتار کر رہی ہے. ابھی انہوں نے جس طرح مجھے پرسنٹیج شو کیا ہے کہ 91% آف دا پیپل ان کے جو کیسز ہے وہ ریزالوڈ ہے, اکیوز جو ہیں گرفتار ہیں. تو اس پہ ہم پولیس کو ہی بہت سلوٹ کریں گے, اور بڑی انوویٹو پولیس ہے. اور میں اس میں میڈم مریم کو اسپیشلی کہوں گی کہ انہوں نے یہ 3 چیزیں میک شور کی. ایک, انہوں نے کہا کہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہو, اسی طرح ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن ہو, اور ویمن سیفٹی ایپ, اور 15 پہ کال. آپ 15 پہ کال کرو گے, آپ کو 15 پہ وہ ویمن پولیس اسٹیشن یا چائلڈ پولیس اسٹیشن پہ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیں گے, اور آپ کی فوری ایف آئی آر ہوئے گی. اور میں آپ کو یقین دہانی سے کہہ سکتی ہوں کہ خواتین کے کرائم میں جو اکیوز جو ہوئے گا وہ فوری گرفتار ہوئے گا. ساری اسٹیٹ مشینری آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو بچیوں کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ جو نیور اگین کی پالیسی ہے میڈم مریم جو چیف منسٹر صاحبہ کی,
اس کو ہم نے نمبر 1 پرائیورٹی بنایا ہوا ہے. اور یہ آپ کو بھی بلال صاحب بھی بتائیں گے کہ پولیس کی KPIs میں بھی یہ ہے کہ خواتین کو اور بچوں کا کسی بھی قسم کا تشدد، ان کا کرائم کسی بھی قسم کا ٹالریٹ نہیں ہوئے گا. تو میرا جھنگ آنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یقین دہانی کراتی جاؤں کہ جھنگ کا کوئی بھی کیس ہوئے گا، اگر آپ کا اپنا کیس نہ ہو، آپ کے ساتھ والے گھر کا کیس ہو، تو آپ آ کے رپورٹ کر دیں. آپ 15 پہ کال کریں، آپ سیفٹی ایپ پہ رجسٹر کرائیں، آپ ورچوئل ویمن اسٹیشن یا ورچوئل پولیس اسٹیشن یا DPO صاحب کے آفس میں آ جائیں، کھلی کچہری میں آ جائیں. میں آپ سے آج پرومس کر کے جا رہی ہوں کہ یہ آپ کو انصاف ملے گا. اور میڈیا کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی ایسا کیس ہو، دیکھیں نا ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو بھی جان دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ اگر بچوں پہ انصاف ملے گا، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں. تو اس لیے چاہے ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہو، چاہے ہماری کرسچن کمیونٹی ہو، چاہے ہندو کمیونٹی ہو، اور اسپیشلی ہماری بچیاں ہوں اور ہماری چھوٹی بیٹیاں اور خواتین ہوں، ان پہ کسی بھی قسم کا تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے اگینسٹ فوری ایکشن ہوگا. اور میرے آنے کا بھی مقصد یہ ہے، اور انشاءاللہ میں DPO صاحب سے اب ریگولر وزٹ کرتی رہوں گی. میں آؤں گی تاکہ آپ لوگ بھی انکریج ہوں، اور کسی دن انشاءاللہ ہم تھوڑا ایریا کی بھی کر لیں گے، جھنگ کے ایریا کی بھی، تاکہ جس طرح یہ پیٹرولنگ کرتے ہیں، لیکن میری اپنی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ خواتین کا اگینسٹ کوئی بھی جرائم جو ہے وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے. شکریہ. میم آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور ایک چیز ایڈ نہ کرنے پہ لڑکے نے تیزاب پلا دیا، اس بچی کو تیزاب پلا دیا. میں یہ سوچ کے شوق تھی، دیکھیں نا تیزاب پھینکنا بھی اتنی آرام سے تیزاب موجود ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں تیزاب خریدیں گے، عورتوں کا منہ خراب کر دیں گے. اس بچی کو، اتنی خوبصورت بچی، وہ 15 سال کی بچی تھی، اس لڑکے صرف اس نے شادی پہ نہ کہی تو اس کو تیزاب پلا کے اس کا پورا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں اگر سب لوگ چپ کرتے رہیں گے یا بتائیں گے نہیں، رپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ درندے اور پھرتے رہیں گے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آواز اٹھانا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے نا، تو اگر ہم اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کسی اور کی بچی کو وہ جا کے ریپ کریں گے، تیزاب پھینکیں گے، تیزاب پلائیں گے، مار دیں گے. تو ناٹ اونلی دس، ہمیں آواز بلند کرنی ہے. ہمیں آواز بلند کریں گے تو یہ کرائم ختم ہوئے گا. دوسری بات یہ کہ اسٹرکٹ ایکشن، ادروائز یہ تو دہشت گردی پھیلائیں گے. یہ جس طرح بچے کی ٹانگ کاٹی ہے تو اس نے تو ہر جگہ دہشت پھیلا دی نا. باقی بیٹے سوچیں گے کہ اگر ہم اپنے والد کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے والد ہماری ٹانگ کاٹ دیں گے. تو ان کے اوپر سخت سے سخت سزائیں ان کو دینی چاہیے، سخت سے سخت. ان کو اس طرح، اور گاؤں میں 2-3 کو سزا ہوئے گی نا تو پتہ چل جائے گا کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی دہشت پھیلانا الاؤڈ نہیں ہے. اور مریم بی بی کے ٹائم پہ تو بالکل بھی نہیں الاؤڈ. تو اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ ایک تو سخت سے سخت سزا دیں گے، ڈیٹرنس، صلح نہیں کرنی چاہیے بالکل. اور بچیاں، آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ سروائیور ہے، اس کو پڑھائیں، اس کو لکھائیں. اور یہ بچی ایک فائٹر ہے، اگزامپل ہے اس کی. اور جو کرتے ہیں نا وہ لوگ شیمفل ہونا چاہیے ان کو، رادر دین جو پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت خراب ہے. ہماری کیا عزت خراب ہوئے گی؟ جو بندے جو کر رہے ہیں ان کی عزت خراب ہے. ان کو نہ دین فالو کرتے ہیں، نہ ان پیرنٹس کی بات فالو کرتے ہیں. تو اس کے سب نے اسٹرکٹر سٹانس لینا ہے اس پہ بالکل سافٹ نہیں ہونا. میم آپ کی انشاءاللہ ہم گائیڈ لائنس پہ چلیں گے. اپنی اسلام کو بھی پڑھ لینا. تو ہمارے دین میں بھی اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی پڑھ لیں تو اس میں بھی خواتین کو عزت دی جاتی ہے. سب سے پہلے انہیریٹنس رائٹ جو ہے وہ ہمارے ریلیجن میں دی گئی تھی. خواتین کو رسپیکٹ دینا، ڈگنیٹی دینا، انہیریٹنس میں ان کو ان کا حصہ ہمارے دین نے دیا. تو ہمیں اپنے بیٹیوں کو عزت، رسپیکٹ دینا ہمارا مذہب میں بھی ہے. اور شرم حیا جو کہتے ہیں نا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بندے ہیں نا ان کی آنکھوں میں بھی حیا ہونی چاہیے. بچیوں میں بھی بالکل ہونی چاہیے لیکن بندوں کی آنکھوں میں بھی ہونی چاہیے. اور اس طرح کی یہ جو فرسٹریشن اور لسٹ ہے یہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بالکل قابو پانا چاہیے. آپ
3-4 ٹیسٹ کیسز کا اگزامپل بنائیں گے تو دیکھتے ہیں کیسے کرائم ختم نہیں ہوتا. تو اس پہ بالکل بہت سخت سٹانس اس کی ضرورت ہے. نہ صرف تشدد کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے, آپ نے اپنی رائٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہو. اگر اور خواتین اپنی رائٹس کے لیے کھڑی ہو, اور میں تھینک کرتی ہوں کہ ویمن سیفٹی ایپ کی وجہ سے یہ شکر ہے یہ ایپ ایگزسٹ کرتی ہے. بہت سی آپ کو دیکھ کے سدرا یو آر اے رول ماڈل اینڈ یو این ایگزامپل فار آل. یو آر لائک اے رول ماڈل فار اے لاٹ آف ادر ویمن who want to continue their study but they are forced by the parents not to. So you've set a path. سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رول ماڈل کی طرح اور ایسی بچیوں کے لیے راستہ دکھانے کے لیے بنایا ہے کہ آپ کو وہ فالو کریں جو آپ پڑھنا چاہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں نالج اور کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یو آر اے رول ماڈل اینڈ آئی ایم ہیپی دیٹ دا ویمن سیفٹی ایپ میڈ یو گو تھرو, اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ نے ان سے ان نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور جب آپ پڑھ لکھ کے کچھ اچھا کریئر پہ پہنچ جاؤ گے نا تو یہ پوری آپ کی فیملی آپ کے پیچھے آئے گی. کرنی ہے اور بھی کرو. یو لائک اے فوکل پرسن. اپنے آپ کو ایسے ریز کرو کہ بہت سی ایسی بچیاں جو آپ کو لگے جن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, یا وہ ڈر رہی ہیں, یا وہ بتا نہیں پا رہی, یا وہ پڑھنا چاہتی ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کو الاؤ نہیں کرتے, ان کے لیے بھی آواز بلند کرو. I'm proud of you. I'm really proud of you, Sidra. Really. Inshallah. بالکل کریں گے انشاءاللہ. You're a role model for us. میرٹ پہ بھی آپ آئیں گی اور آپ کو ہم کریں گے بھی انشاءاللہ. And you're a role model. I'm proud of you.